بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں نماز کو مکروہ کر دینے والی چیزیں بتائی جائیں گی اور نماز میں کون سی چیزیں فرض ہیں، ان میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور نماز کی فضیلت کے بارے میں بتایا جائے گا۔ ہر نماز اور ہر ذکر کے لیے ایک خاص روح ہے، وہ نہ ہو تو اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے بے جان آدمی، اور اگر وہ ہو لیکن آداب کی رعایت اور لحاظ نہ ہو تو پھر مثال یوں ہوگی جیسے کسی کی آنکھیں نہ ہوں اور ناک کٹ گئی ہو۔ اور اگر نماز کے ارکان وغیرہ تو پورے ہوں لیکن روح اور حقیقت نہ ہو تو وہ نماز ایسی ہوگی جیسے کسی شخص کی آنکھ تو ہو لیکن بصارت نہ ہو، کان تو ہوں لیکن سماعت سے محروم ہو۔ نماز کی روح یہ ہے کہ ابتدا سے آخر تک خشوع کا اہتمام ہو اور حضور قلب قائم رہے، اس لیے کہ دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا اور یاد الہی میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم، حیت کا لحاظ اور اہتمام ہی نماز کا اصل مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اقیم الصلاۃ لذکری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت سے نمازی ایسے ہیں جنہیں نماز سے رنج درماندگی کے سوا کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی، اور اس کا سبب ان کے دل کی غفلت ہے کہ وہ محض بدن سے نماز پڑھتے ہیں، دل غافل رہتا ہے۔ آپ نے مزید ارشاد فرمایا، بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کی نماز کا 6واں یا 10واں حصہ لکھا جاتا ہے، اور بعض یعنی ان کی نماز بس اس قدر لکھی جاتی ہے جس میں حضور قلب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے کوئی کسی کو رخصت کرتا ہے، یعنی نماز میں اپنی خودی اور خواہشات بلکہ ہر ما سوا اللہ کو اپنے دل سے رخصت کر دے اور اپنے آپ کو بالکلیہ نماز میں مصروف کر دے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ ہمارے ساتھ باتوں میں مشغول ہوتے تھے، جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ نہ مجھے پہچانتے نہ میں آپ کو، یعنی نماز کا وقت آتے ہی اللہ تعالیٰ کی عظمت حیت ہم پر طاری ہو جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نماز میں آدمی کا دل غافل ہو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق آتا ہے، آپ جب نماز شروع فرماتے تو آپ کا دل اس طرح جوش مارتا جس طرح چولہے کے اوپر پانی والی ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا ارادہ فرماتے تو بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی اور رنگ متغیر ہو جاتا، اور ارشاد فرماتے، ایسی امانت اٹھانے کا وقت آ گیا ہے جس کا تحمل آسمان و زمین نے بھی نہ کر سکا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جسے نماز میں خشوع حاصل نہیں اس کی نماز ہی نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نماز میں حضوری قلب نہ ہو وہ اللہ کے عذاب کے زیادہ قریب ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص نماز میں بلا ارادہ دیکھے کہ میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے یا کیا ہو رہا ہے، اس کی نماز نہ ہوگی۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام شافعی اور اکثر علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اگر پہلی تکبیر کے وقت دل و دماغ حاضر ہو اور فارغ ہو تو نماز درست ہو جاتی ہے، لیکن یاد رہے یہ انہوں نے یہ فتویٰ ضرورتاً دیا ہے، اس واسطے کہ عام طور پر مخلوق غفلت کا شکار رہتی ہے، اور ان کا یہ فرمان کہ نماز درست ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نمازی شمشیر سیاست سے تو بچ گیا، لیکن زاد آخرت وہی نماز ثابت ہوتی ہے جس میں دل و دماغ حاضر ہو۔ مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھے لیکن فقط تکبیر تحریمہ کے وقت اس کا دل حاضر ہو تو امید کی جا سکتی ہے کہ بالکل نماز نہ پڑھنے والے کے مقابلہ میں قیامت کے دن اس کا حال بہتر ہوگا، لیکن اس بات کا بھی کھٹکھٹا ہے کہ اس کا حال برا ہو، کیونکہ سستی اور غفلت کے ساتھ حاضر ہونے والے پر زیادہ سختی اور شدت ہوتی ہے جو بالکل ہی حاضر نہ ہو۔ اسی واسطے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص حضوری قلب کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ ثواب کے مقابلہ میں عذاب کے قریب ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، جو نمازی اپنی نماز کو محل خیالات سے محفوظ نہ رکھے اس کو اللہ تعالیٰ سے دوری ہی نصیب ہوگی۔ ان آیات اور حدیث اقوال سے یہ معلوم ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں جاندار نماز وہی ہے
جس میں ابتدا سے آخر تک دل حاضر رہے، اور جس میں فقط تکبیر اولیٰ کے وقت دل حاضر ہو، اس میں رتی بھر سے زیادہ روح نہیں ہوتی، اور وہ نماز اس بیمار کی مانند ہے جو دم بھر کا مہمان ہو۔ پریشانی، مصائب، تکالیف میں وہ نماز کام آتی ہے جو حضور قلب کے ساتھ پڑھی جائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی امر سخت پیش آتا تھا تو نماز کی طرف فوراً متوجہ ہوتے تھے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے، اس لیے ہر پریشانی کے وقت میں ادھر متوجہ ہو جانا گویا اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور جب رحمت الہی مستعد و مددگار ہو تو پھر کیا مجال کسی پریشانی کی کہ وہ باقی رہے۔ بہت سی روایتوں میں مختلف طور سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو ہر قدم پر حضور کا اتباع فرماتے تھے، ان کے حالات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی ہے، اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آندھی چلتی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی تھی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہوتا تھا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا، ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستہ میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستہ میں ان کے بھائی حسن کے انتقال کی خبر ملی۔ راستہ سے ایک طرف ہو کر اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی اور تحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے اور اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی، اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ کون سی چیزیں نماز کو مکروہ کر دیتی ہیں؟ بھوک پیاس، غصہ اور پاخانہ پیشاب کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا، نیز کسی بھی ایسے شغل کے وقت جو نماز کے خشوع میں خارج ہو، نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اسی طرح دونوں پاؤں پوری طرح ملا لینا، ایک پاؤں کو اٹھانا، سجدہ میں پاؤں کے سرے پر بیٹھنا اور دونوں سرینوں پر بیٹھنا، دونوں گھٹنے سینہ تک لانا، ہاتھ کپڑے کے نیچے اور آستین کے اندر رکھنا، اور سجدہ کے وقت کپڑے کو آگے پیچھے سے سمیٹنا، کپڑے کے نیچے کمر باندھنا اور ہاتھ چھوڑ دینا، ادھر ادھر دیکھنا اور انگلیاں چٹکانا، نیز بدن کھجلانا، جمائی لینا اور داڑھی کے بالوں سے کھیلنا۔ یاد رہے یہ والے جو نماز کی مکروہات بیان کی جا رہی ہیں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں۔ سجدہ کے واسطے کنکریاں ہٹانا، نیز اس جگہ پھونک مارنا تاکہ گرد اڑ جائے، اور انگلیاں ملا لینا، پیٹھ ٹیڑھی کرنا سب مکروہ کام ہے۔ غرض یہ ہے کہ تمام اعضاء مؤدب طریقے سے نماز میں مشغول ہوں تاکہ نماز پوری ہو اور آخرت کے لیے توشہ بنے۔ وہ چیزیں جو نماز میں فرض ہیں اگر ان میں سے ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز مکمل نہیں ہوتی، فرض کے نماز قبول نہیں ہوتی۔ نماز کے جو ارکان بیان ہوئے ہیں ان میں سے 14 فرض ہیں، نیز تکبیر تحریمہ، قیام، الحمد پڑھنا، رکوع کرنا، رکوع میں آرام، قوما یعنی رکوع سے اٹھنا، قوما میں آرام، سجدہ، سجدہ میں آرام، جلسہ یعنی دونوں سجدہ کے درمیان بیٹھنا، آخری تشہد، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا اور سلام پڑھنا۔ اتنی باتوں کا لحاظ رکھے گا تو نماز درست ہوگی، جس کا مطلب یہ ہے کہ شمشیر سیاست سے تو بچ گیا لیکن خطرہ پھر بھی ہے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص کسی لونڈی کو بادشاہ کی نظر کرے جو زندہ تو ہو لیکن ناک، کان، ہاتھ، پاؤں نہ ہو، تو شک ہے کہ قبول ہو یا نہ ہو۔
اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قبولیت والی نمازیں عطا فرمائے، ہمیں حضور قلب والی نمازیں عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں اپنی رضا والی زندگیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، واللہ اعلم۔